هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم بن کے خیر الورا آ جائے مصطفیٰ بن کے خیر الورا آ جائے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی حاضری کی بات اللہ رب العالمین کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ آج ہم اس محفل میلاد محفل اصال ثواب سلسلہ منعقدہ محمد اسلم مرحوم صاحب کی روح اصال ثواب کے لیے آج ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں اللہ رب العالمین تمام بانیان مسجد کا تمام مسجد کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اللہ کریم آج کی اس محفل چہلم کے صدقے محفل اصال ثواب کے صدقے مرحوم محمد اسلم صاحب کی بخشش و مقصد فرمائے دل سے شکر گزار ہوں اور میں اپنے لیے باعث احساس سمجھتا ہوں استاد محترم حضرت علامہ شیخ محمد رفیع صاحب کا کہ آپ نے اپنی انتہائی قیمتی لمحات میں سے وقت دیا آپ نے اس میں سے رونق بخشی نماز کے لیے وہاں پر چونکہ کوئی نائب نہیں فی الحال موجود تھے تو آپ کو جانا پڑا بہرحال علماء کرام کی زیارت کرنا ان کی محفل کا فیض پانا اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ برکتیں عطا فرمائے اور ان اکابر علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے استاد محترم حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر قیوم نقشبندی تھا ڈائریکٹر ادارہ حب رسول و اسلامک ریسرچ قرآنک ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر اقرا کے ڈائریکٹر ہمارے درمیان آپ بھی موجود ہیں میری مراد پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر قیوم نقشبندی تھا دنیا علم کا ایک جگمگاتا نام الحمدللہ تحقیق اور ریسرچ کے تمام کابشیں آپ کے سر پر جاتی ہیں اور اس وقت بڑا جدید تحقیق آپ فرما رہے ہیں آپ کے بیانات ہمارے لیے نشت راہ ہے اللہ رب العالمین علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر رکھے استاد محترم کی موجودگی میں کچھ بیان کرنا مقصود نہیں ہم دوستوں کی چاہت اور علم و فوق العزت کے تحت مختصر سی جو احادیث مبارکہ کی روشنی میں والدین کی شان بیان کر کے اجازت چاہوں گا آج کی محفل ایک والد ایک باپ کے اثار ثواب کے لیے ایک بیٹے نے اور اس کے تمام چاہنے والوں نے مل کر سجائے دوستان محترم والدین محترم والدین کرام جو عظیم تر ہستیاں جن کے بارے میں قرآن مجید میں پوری کی پوری کئی مقامات پر موضوع اور مضمون اللہ رب العالمین کی طرف سے بیان کیے گئے ہماری رہنمائی کیجیے کہ والدین کو عام ہستیاں نہ سمجھنا جو آیا کریمہ کا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑا وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ بھلائی کیا کرو خواہ وہ ماں باپ ہے خواہ وہ ماں ہے خواہ وہ باپ ہے دونوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا نیکی کرنے کا احسان کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا دوستان محترم والدین کریم وہ عظیم ترین ہستیاں ہیں کہ جو زندہ رہیں تو بھی ہمارے لیے رحمت ہے اور جو مر جائیں مرنے کے بعد ان کی قبر کے ذروں کو دیکھنا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے باعث بخشش و مغفرت قرار دے دیا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تعلیم دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے صحابہ جب بھی تم گھروں میں جایا کرو تو تمہارے بوڑھے والدین گھروں میں موجود ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر خوش نصیب اکثر ایسے ہیں جن کے بوڑھے والدین گھروں میں موجود ہوتے ہیں کہاں جو اولاد گھر میں جاتی ہے اور گھر میں جاتے ہوئے اپنے بوڑھے والدین کے چہروں کی طرف محبت بری نگاہ ڈالتی ہے اللہ رب العالمین ہر نگاہ محبت کا صدقہ اولاد کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے یعنی مقبول نفلی حج کا ثواب والدین کے چہرے کی طرف نگاہ محبت صرف دیکھنا یہ اللہ رب العالمین کے محبوب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس اولاد کو جو اپنے والدین کے صرف چہرے کی طرف نگاہ محبت ڈالتی ہے اللہ رب العالمین اسے مقبول اور مبرور حج کا ثواب عطا فرماتا ہے اللہ
اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر قربان جائے۔ وہ غلام محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو دن میں کئی بار گھر میں داخل ہوتے ہیں، کیا تو کئی بار نگاہ ہمارے تو والدین کے چہروں پر پڑتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگر ہم اپنے والدین کے چہرے پر روزانہ 100 بار اگر نگاہ رحمت ڈالیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں 100 نفلی مبرور حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرماتے ہیں، ہاں اگر کوئی اولاد اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف اگر نگاہ محبت دن میں 100 بار بھی ڈالتی، اللہ تعالیٰ اس اولاد کو 100 حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر بہت دیا گا، ہاں اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے خزانوں میں کسی قسم کی کجی نہیں، کوئی کمی نہیں۔ جو اولاد محبت سے اپنے والدین کے چہرے کی طرف محض نگاہ محبت ڈالتی ہے، اللہ تعالیٰ اس اولاد کو ہر نگاہ پر مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی وہ ہستیاں ہوگی اور کیسی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین جن کے چہروں پر نگاہیں ڈالیں تو ہمیں نفلی حجوں کا ثواب مل رہا ہے۔ لیکن افسوس اور بدقسمتی ہماری یہ کہ انہی ہستیوں کا جس قدر بے ادبی کی جاتی ہے، جس قدر بنا مناسب ان کے ساتھ سلوک ہمارے گھروں میں سلوک کیا جاتا ہے، آنے والی ہماری اولادیں، آنے والی ہماری نسلیں جس انداز میں ان والدین کے حقوق کو پامال کر رہی ہیں، دوستوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان عظیم تر ہستیوں کا حق ادا نہ کرنے کے سبب ہم اپنی دنیا بھی برباد کر لیں، اپنی آخرت بھی خدا نخواستہ نہ برباد کر لیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشیخ احمد رضا صاحب فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمان اپنی شورۂ آفاق تصنیف فتاوی رضویہ شریف میں والدین کے حقوق کے حوالے سے بات لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اگر اولاد والدین کی نافرمان ہے اور والدین کی نافرمانی کرتی ہے تو اللہ رب العالمین نہ اس اولاد کا کوئی فرض قبول فرماتا ہے، نہ اس اولاد کا کوئی نفل قبول فرماتا ہے، نہ اس اولاد کی کوئی عبادت قبول فرماتا ہے۔ ایسی اولاد جو والدین کی نافرمان ہے، مرتے وقت اللہ تعالیٰ اسے کلمہ بھی نہیں نصیب فرماتا، اللہ اس نافرمان اولاد کے لیے دنیا کو بھی تنگ فرما دیتا ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب اسے عطا فرماتا ہے۔ تو والدین کا نافرمان جو ہوگا، نہ اس کا کوئی نفل قبول ہے، نہ اس کا کوئی عمل قبول ہے، نہ اس کا کوئی فرض قبول ہے، دنیا بھی تنگ ہے، آخرت بھی تنگ ہے، قبر بھی تنگ ہے، اور قبر کے اندر ہر طرف تنگی ہی تنگی موجود ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ والدین کی نافرمانی کرنا انتہائی کبیرہ گناہ ہے، اس لیے میرے رب نے اپنے حکم کے بعد، اپنی عبادت کے حکم کے بعد یہ فرمایا، اپنے حکم کے ساتھ اپنی عبادت کے بعد فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کے سامنے افتخار نہ کرنا، والدین کے حقوق کا خیال رکھنا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ والدین تمہاری جنت ہے، والدین تمہاری دوزخ ہے۔ اگر ان کی خدمت کرو گے تو جنت تمہاری ہے، اگر انہیں ناراض کرو گے تو یاد رکھنا کہ جنت تم سے ناراض ہو جائے گی، جنت والا سب تم سے ناراض ہو جائے گا، خود رب العالمین تم سے ناراض ہو جائے گا۔ اگر والد ناراض ہے تو سمجھ تیرا باپ تم سے ناراض ہے، تو پھر سمجھ کہ اللہ رب العالمین تم سے ناراض ہے، تیری ماں تم سے ناراض ہے تو سمجھ جنت تجھ پر حرام ہے، تو جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ کو راضی نہ کر لے۔ دوستو، اپنے والدین کی ایسی عظیم تر نعمت کا ہمیں احترام کرنا اور ان کا ادب سکھانا اللہ کی پاک کتاب میں ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، اے لوگوں، جب تک تمہارے والدین زندہ رہے ان کے چہروں کی طرف نگاہ بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم نے بعد میں کسی سے اپنے والدین کی عظمت کو سنا، بدبختی یہ رہی کہ زندگی میں ان کی تم وفا نہ کر سکے، زندگی میں تم نے ان کا ادب نہ کر سکے اور تمہارے والدین خدا نخواستہ دنیا سے چلے گئے، تو اے نافرمان اولاد، ابھی بھی ایک موقع ہے، اور وہ موقع کیا ہے کہ جو اولاد ہر جمعے والے دن اپنے مرحوم والد یا والدہ کی قبر پر محض زیارت کے لیے جاتی ہے کہ میں جا رہا ہوں اپنی ماں یا باپ کی قبر پر کہ صرف جا کر ان کی زیارت کروں، ان کی قبر کو زیارت کروں، پڑھوں کچھ بھی نہ، دعا کچھ بھی نہ کروں، محض زیارت کے لیے جاتی ہے۔ حدیث شریف میں بتایا گیا تو اللہ نے والدین کی قبروں کے اندر، ان کی مٹی کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ مرے ہوئے والدین کی بنی ہوئی قبر کی مٹی کو اگر دیکھنے کے لیے اولاد گھر سے چل کر قبرستان جاتی ہے
زیارت کے صدقے اللہ اس اولاد کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اللہ اکبر کہتی ہے ہستیاں کہ جن کی قبروں کی مٹی ہمارے گناہوں کو بخشے۔ آج ہم بڑے بڑے تبرکات کے دلائل میں رہتے ہیں، آج ہم بڑے بڑے فضائل پوچھتے رہتے ہیں، آج ہم گناہ بخشوانے کے نسخے پوچھتے رہتے ہیں۔ ارے آؤ اللہ رسول کی شریعت کو پڑھ کر دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کو زندگی کی صورت میں ہمارے گھروں میں بہار ہمیں دیا۔ ہمارے سب سے بڑے پیر ہمارے والدین ہیں، ہمارے سب سے بڑی طاقتیں ہمارے والدین ہیں، اور مرنے کے بعد اللہ نے ان کی قبروں کی مٹی میں تاثیر رکھ دی کہ اگر اولاد اپنی ماں کی محبت میں اس کی قبر کی زیارت کے لیے جائے، اگر اولاد اپنے باپ کی محبت میں قبر کی زیارت کے لیے جائے، خدا نے عام لوگوں کے لیے ان کی قبر کو قبر رکھا ہے، لیکن اولاد کے لیے اپنے ماں باپ کی قبر کی مٹی کو جگمگاتے ذرے بنا دیا ہے۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اولاد جمعے والے تھے محض اپنی والدہ یا والد کی مرحوم کی قبر کی زیارت کے لیے جائے، پڑھے کچھ نہ، مجھے یاسین نہیں آتی، مجھے قرآن نہیں آتا، میں کیا لمبے تھوڑے وظیفے کروں گا، کہا کس نے کہا تو جا کے پڑھ رہا؟ اور کبھی والدہ کی محبت میں کام چھوڑ، دنیا چھوڑ، گھر سے نکل کے ماں کی قبر پہ تو جا، کبھی باپ کی محبت میں تمام کی تمام دنیا کو چھوڑ، باپ کی قبر پہ جا، اس کی قبر کی مٹی کو سروں کو دیکھ۔ اللہ رب العالمین کے محبوب کا فرمان ہے کہ جو اولاد جمعے والے دن جا کر اپنے والدین کی قبر کی مٹی کو دیکھ لیتی ہے، زیارت کرتی ہے اپنے ماں باپ کی قبروں کی، اللہ تعالیٰ اس اولاد کی بخشش فرما دیتا ہے اور اسے اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنے والا لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ وہ اولاد ہے جو اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنے والی ہے۔ لہٰذا دوستو آج ہم ایک والد کی، ایک باپ کی جو ہے دعائے مغفرت میں شامل ہونے کے لیے اکٹھے ہوئے، ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین فہد بھائی کے والد صاحب محمد اسلم صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائیں۔ انہیں اپنی زندگی میں انہوں نے جو والد صاحب کی خدمت